अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुर्गाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है अब्दुल बासित साहब ने, जो कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में। और अमूमन मतलब पाकिस्तानी मीडिया पर ऑब्वियसली हम उनको तवातर के साथ देखते हैं। सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक एक समिट, एससीओ समिट जो है उसका इनेकाद किया। उसकी प्रेसिडेंसी थी पाकिस्तान के पास इस साल, और हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से सारे मामला तय पा गए, बजाय मतलब इस बजुज इसके कि बहुत सारे खतरात, बहुत सारे खदशात भी थे। लेकिन सर, ज़ाहिर है हम इंडिया के हवाले से आज बात करेंगे। जयशंकर जो कि आना नहीं चाह रहे थे पाकिस्तान, लेकिन एंड मतलब ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ये शो किया कि जी एससीओ की समिट जो है, एससीओ का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी वुड गो टू पाकिस्तान। लेकिन सर, जो तकरीर उन्होंने की पाकिस्तान आकर, तो उसमें ज़ाहिर है उन्होंने नाम तो किसी मुल्क का नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्शन थी वो दो ममालिक के ख़ास तौर पर। एक तो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि जी ये 3 ईवल्स का उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने कहा जी टेररिज़्म, सेपरेटिज़्म और एक्सट्रीमिज़्म का जो है वो हमें क्रॉस बॉर्डर से सामना है। और इसी तरह उन्होंने चाइना के हवाले से सीपैक को भी अटैक किया, क्योंकि वो समझते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान का इलाका वगैरह सारा जो है वो इट बिलोंग्स टू कश्मीर, एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। तो सर, अगर हम इंडिया के अभी मौजूदा करंट सिचुएशन देखें, तो कनाडा की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी उन पर तो खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज के बड़े सख्त इल्जामात, अभी एक्यूजेशंस जो लगी हैं कनाडा की तरफ से। और तो ऐसे में, ऐसे माहौल में जब आप एक टेररिज्म का मुकाबला टेररिज्म से कर रहे हैं, तो डू यू रियली थिंक कि इतने मसल्स हैं इंडिया के पास कि वो हर वक्त ये जो एक खास नैरेटिव टेररिज्म का बयानिया उनका कमजोर नहीं पड़ गया होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड दे शुड थिंक समथिंग एल्स अदर देन दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आपका सवाल तो बड़ा रेलिवेंट है, लेकिन पहले मैं ये कमेंट ज़रूर कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि इंडिया नहीं आना चाहता था या अटेंड नहीं करना चाहता था एससीओ, या जयशंकर नहीं आना चाहते थे। एससीओ की अहमियत है भारत के लिए। गो के भारत इस वक्त एक मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ कि इम्पेडिमेंट भी है एससीओ की एक्टिविटीज़ में। लेकिन चूंकि वो इंगेज भी रहना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि एससीओ मेंबर्स को ये बावर करवाए कि हम इसको सार्क या हमारे जो बायलैटरल इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ वो रुकावट पैदा कर रहे हैं, या हम इसको सार्क बनाने चले हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मेरा ख्याल है, मेरा शुरू से ख्याल ये था कि भारत ज़रूर आएगा। ये अलग बात है कि वो फॉरेन मिनिस्टर को भिजवाते हैं या अपने वाइस प्रेसिडेंट को भिजवाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली पाकिस्तान और भारत ने कभी भी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग अटेंड नहीं की। उसमें इधर वजीर खारजा ही, हमारे तरफ से तो वजीर खारजा ही जाते रहे हैं। तो मुझे तो कभी कोई शक या इबाम नहीं था कि भारत नहीं आएगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि भारत पिछले कई अरसे से, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, दहशत गर्दी का एक मामला उठा रहा है और पाकिस्तान के हवाले से नैरेटिव भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो ये थी अब तक कि वो पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर के मामले में नतीजा खेज बातचीत नहीं करना चाहता था। ये उसका एक टैक्टिक है टू कीप पाकिस्तान ऑन द डिफेंसिव और बाई टाइम ऑन मकबूजा जम्मू और कश्मीर। और जो उसने किया भी, जो हम मुख्तलिफ देखते हैं कि डेडलॉक्स भी आते रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक सारा डेलिबरेट ही होता रहा है मामला। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जम्मू और कश्मीर पे तो जो उन्होंने कर लिया सो कर लिया मकबूजा 5 अगस्त 2019 को। अब कनाडा और यूएस की जानिब से ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और लगता ये है कि गो के कनाडा की जानिब तो भारत ने सख्ती के साथ रिएक्ट किया है, लेकिन अमेरिका के स्पोक्समैन का जो बयान था मैथ्यू मिलर का कि जी भारत को कोऑपरेट करना चाहिए कनाडा के साथ, तो उससे थोड़ा बहुत एक धचका तो लगा है। हम जानते हैं कि जून पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ वैंकूवर में, और उसमें जो शवाहिद अब कनेडियन इन्वेस्टिगेशन को मिल रहे हैं, वो तो इसी बात का इशारा करते हैं कि जी इसमें तो गवर्नमेंट भी शामिल थी, और ख़ास तौर पे
جو باتیں کی جا رہی ہیں اس میں اجیت دوول کا نام بھی لیا جا رہا ہے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، بلکہ امیت شاہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے جو ہوم منسٹر ہیں ان کے. تو اور پھر دوسرا جو معاملہ تھا گرپت سنگھ پنن کا، جس کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، جو کہ امریکی اور کینیڈین نیشنل دونوں ہیں. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اجیت دوول کے لیے وارنٹ بھی ایشو ہوئے، سمن بھی ایشو ہوئے، اور ایک گھمبیر معاملہ ہو گیا ہے کیونکہ جو 5 آئیز والا معاملہ ہے یہ they're fully cooperating with each other or sharing intelligence with each other. تو بھارت کے لیے ذرا مشکل تو پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کس طرح اس کا اپنا جو ایک نیریٹو ہے ٹیررزم کے حوالے سے. تو ہم نے دیکھا کہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز بھی بھارت میں صرف امریکہ یا کینیڈا میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی بہت، ہمارے بھی یہاں بھی لوگوں کو بہت مروایا، اور اس کے پیچھے یقیناً بھارت کا ہاتھ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح، اور ہیٹس آف ٹو کینیڈا اور پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کہ انہوں نے پالیٹکس کا خیال نہیں کیا اور جو حقائق تھے ان کو سامنے لا کر رکھا ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے کس طرح بات بنتی ہے. وہ کہ اس وقت سخت کشیدگی ہے اور بھارت ایک لحاظ سے پریشان تو ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب جو بھی ایس سی او کی سمٹ ہوئی وہاں پہ ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو پاکستان ہے کہ تھوڑا سا معاملہ یہاں ٹھنڈا کیا جائے، اور ایک ڈسٹریکشن بھی ہو جاتی ہے یوزلی، وہ بھی ضروری تھا ان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے. اچھا سر، انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ obviously ایک بہت پرانی خواہش ہے انڈیا کی کہ وہ سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرشپ ان کو مل جائے. تو عبد الباسط صاحب آپ بتائیں کہ اس کے کیا چانسز ہیں؟ کیا واقعی انڈیا کی جو یہ کوشش ہے given the circumstances اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے انڈیا کو ایک پرماننٹ ممبرشپ جو ہے سیکورٹی کونسل میں ملنے کی؟ دیکھیے ایک پرسپیکٹو سے تو ان کا جو کلیم ہے وہ بنتا ہے کیونکہ دنیا کی سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اکنامکلی بھی، مطلب ایز کمپیئر ٹو مینی ادر ڈیولپنگ کنٹریز اٹ از ڈوئنگ ویل. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیے تو بھارت کا کلیم کوئی بالکل انجسٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کیا کنٹریبیوٹ کرے گا، کیا کیونکہ دیکھیں نا بات اس وقت یہ ہو رہی ہے. ابھی آپ نے یو این جی اے سیشن ہم نے دیکھا، اس میں جو بھی تقاریر ہوئی اس میں یہی کہا گیا کہ جی یو این سیکورٹی کونسل تو انفیکٹو ہو گئی ہے، ویٹو کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیر بحث آتا رہا. تو بھارت کیا لا سکتا ہے کہ اس کو افیکٹو بنائے؟ کیونکہ بھارت تو دیکھیے ہمارے نقطہ نظر سے تو بھارت خود یو این سیکورٹی کونسل کی قراردادوں پہ عمل درآمد نہیں کرتا، اور خاص طور پہ جموں اور کشمیر کا تنازع ہے، چین کے ساتھ بارڈری ڈسپیوٹس ہیں. تو بھارت اگر بن بھی جائے کو کہ بہت مجھے تو ناممکن سے لگتا ہے انڈر دا گیون سرکمسٹانسز، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1990 سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریفارم کا پروسیس چل رہا ہے. ایک طرف یونائٹنگ فار کنسنسس کے لوگ ہیں، پاکستان اٹلی اس کو لیڈ کر رہے ہیں، دوسری طرف G4 ہے. تو بھارت کا سیکورٹی کونسل میں آنا بذات خود ایک مزید مشکلات پیدا کرے گا، کیونکہ اس نے بھی وہی کام کرنے ہیں جو اس وقت ہم یوکرین میں دیکھ رہے ہیں یا غزہ کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اس پوزیشن میں ہے گیون اٹس ڈسپیوٹس ود اٹس نیبرس اور پھر جو اس کی پالیسیز ہیں کہ وہ یو ایس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایس سی او میں بھی ہے، برکس میں بھی ہے. تو ایک کنفیوژن ہے بھارت کی اپنی پالیسیز میں بھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ بھارت دنیا اس وقت تیار ہے، اور خاص طور پہ علاقے میں ہمارے ساؤتھ ایشیا میں کنسنسس نہیں ہے اس کے بارے میں. اور بنگلہ دیش کے تعلقات بھی خراب، پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب، چین کے ساتھ بھی معاملات خراب، نیپال کے ساتھ بھی ایشوز، میانمار کے ساتھ بھی ایشوز. تو میں نہیں دیکھ رہا کہ بھارت کس طرح یو این سیکورٹی کونسل کا مستقبل قریب میں یا ایون فورسیبل فیوچر میں بھی بھارت یو این سیکورٹی کونسل کا ممبر بن سکتا ہے. اچھا عبد الباسط صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت بار بار جو ہے جب اینٹی ٹیررزم کی بات کرتا ہے تو پیس کی بات کرتا ہے، اور ساؤتھ خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے کہتا ہے کہ جی ہم لیڈ کرنا چاہتے ہیں، یہاں ہم ترقی کروانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہم بھارت ہی کو دیکھتے ہیں، وہ اسرائیل کو آرمز سپلائی بھی کرتا ہے، اور وہ تمام کی تمام اور وہ استعمال کس میں ہو رہی ہے ہم جانتے ہیں کہ جینوسائیڈل ایکٹیویٹی ہے جو اسرائیل نے کی ہے. اسی طرح گلوبل ساؤتھ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی کیونکہ انہوں نے جنرل سیکرٹری جو ہے اسرائیل نے ان کو پرسونا نان گراٹا کر دیا کہ بھئی یہ ان ویلکم.
اس پہ بھی بھارت نے سائن کرنے سے انکار کر دیا، اور دوسری طرف بھارت کہتے ہیں کہ جی ہم رشیا یوکرین کی یہ جنگ ختم کروانا چاہتے ہیں. تو یہ جو مختلف یہ جو پوسچرنگ ہے، ایک طرف صرف باتیں کر، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ بھارت نے کوئی پریکٹیکلی کچھ کیا ہے دنیا میں امن کے لیے؟ پوسچرنگ تو بھارت وہ دکھاتا ہے. بھارت اب ایکسپوز ہو رہا ہے دنیا بھر میں. اور میں بلکہ کبھی کبھار اپنے آرٹیکلز میں یا اس طرح ٹاک شوز میں کہتا بھی ہوں کہ عرب دنیا کو، رشیا کو، چائنا کو خاص طور پہ، اور ویسٹرن دنیا کو بھی جو بھارت کی ڈپلسٹی ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. کیونکہ بھارت انٹرنلی بھی ایکسپوز ہو گیا مودی صاحب کے آنے کے بعد. جو ایک لارجسٹ ڈیموکریسی اس کی جو بات کرتے تھے ہندوتوا نے اس کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے. اور پھر جس نے آپ نے بالکل بجا فرمایا، جو یہ کانٹرڈکشنز ہیں اس کی اپنی پالیسیز میں، وہ بھی آہستہ آہستہ بھارت کو ایکسپوز کر رہی ہیں دنیا کے سامنے. تو ٹھیک ہے، بھارت اس وقت اکنامکلی بہتر کر رہا ہے، گروتھ ریٹ ٹھیک ہے، لیکن ابھی پاورٹی ریمپنٹ ہے بھارت میں بھی. بہت سے ملینز اینڈ ملینز آف پیپل اسٹل لیونگ بلو دا پاورٹی لائن. تو بھارت میں بھی آپ جائیے جو ہی دہلی میں اور ممبئی ایئرپورٹ سے اتریے تو آپ کو دونوں جانب اسلام سے اسلام نظر آتے ہیں، میلوں تک پھیلے ہوئے. تو بھارت ابھی وہاں نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں. دیکھیے نا، چائنا کی اکانومی جو جی ڈی پی ہے تقریباً $21 ٹریلین کی ہے، اور بھارت ابھی $3.54 ٹریلین کی اکانومی ہے. ٹھیک ہے، وہ تیسری بڑی اکانومی بن جائے گا 2029 تک، تو سو واٹ. جو جو ریالٹیز ہیں گراؤنڈ میں وہ تو تبدیل نہیں ہو رہی، وہ ہمیں نہیں دکھ رہا. اور بھارت کو تھوڑا بہت ریئلسٹک ہونا پڑے گا اگر وہ چاہتا ہے کوئی میننگ فل رول اپنے ریجن میں اور بیونڈ ریجن دنیا میں کچھ اپنا پلے کرے. اس کے لیے اس کو جو اپنی ڈپلسٹس پالیسیز ہیں ان کو آئی تھنک ڈسپینس کرنا پڑے. اچھا، اسی کے ساتھ آپ بتائیں کہ یہ جو مودی 2.0 مطلب کہا جاتا تھا کہ جی اب دوبارہ سے تھرڈ ٹائم ہی از کمنگ ٹو دی پاور، اس میں اور مطلب ڈو یو تھنک ان کی کوئی جو ایک اورا تھا جو ایک بھارت کے حوالے سے وہ ایک ڈفرنٹ ایک نظر آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ جو دو پہلے ان کی جو ٹرنیور گزرا ہے، اور اٹ ہیز ناٹ بین ویری امپیکٹفل ابھی نظر آ رہا ہے جس طرح سے. خاص طور پہ میں بات کروں گی ویزا ویز انٹرنیشنل ریلیشنز کے. ڈومیسٹک تو ان کا ہے ہی ہے جو چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیے، ہوتا ہے یہ دنیا بھر میں ایسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اٹس ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو انڈیا میرے خیال میں. ایک پہلے تو ڈومیسٹکلی ایک فیٹیگ فیکٹر آ جاتا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی اب انتخابات میں 303 سیٹیں 2019 میں لی تھیں، اب 240 ہو گئے ہیں. لیکن ابھی ہریانہ میں جو انتخابات ہوئے ہیں وہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا. تیسری بار پہلی دفعہ ہریانہ میں بی جے پی کی تیسری بار حکومت بنی، جو کہ پہلے کسی بھی پارٹی کی اس طرح نہیں بنی تھی. تو یہ فلکچویشنز تو آتی ہیں، لیکن جہاں تک مودی صاحب کا تعلق ہے انٹرنیشنلی، آئی تھنک کہ لوگوں کو پرابلمس شروع ہو گئے ہیں. جس طرح ہم نے کینیڈا اور یو ایس کا ڈسکشن کیا، پاکستان کی چونکہ ہماری اپنی سفارتکاریوں میں کمزوری ہے تو ہم تھوڑا بہت اسپیس ہمیشہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں بھارت کو. حالانکہ یہ وقت تھا کہ بھارت کو زیادہ پریشر میں ہم رکھتے، لیکن ہم جو ایس سی او میں نے جس طریقے سے چیزیں دیکھی، مجھے لگتا ہے کہ ہم پھر بھارت کو ایک لحاظ سے اسپیس دے رہے ہیں. تو کجا کہ ہم تھوڑا بہت اپنی پالیسیز میں تھوڑا سا پرسسٹنٹ ہوتے، اور اس وقت ہم کینیڈا کے خاص طور پہ کھڑے ہوتے، یا بنگلہ دیش کے ساتھ، یا پھر دیٹ میٹر افغانستان کے ساتھ بھی. لیکن ہم نے پھر بھارت کو کچھ اسپیس دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کا جو اورا تھا، آبویسلی جو پہلی ٹرم میں یا مودی 2 میں تھا وہ تو اب نہیں رہا. اور چونکہ اندر سے بھی آر ایس ایس میں بھی کافی کچھ باتیں ہو رہی ہیں مودی صاحب کے حوالے سے. تو لیٹ سی کہ 2029 میں کون ہوتا ہے. کیونکہ مودی صاحب کی اپنی ہی پالیسی ایک تھی کہ جو پولیٹیشین جو ہے، جس طرح انہوں نے اڈوانی صاحب کے کیا یا مرلی جوشی کے ساتھ کیا کہ 75 سال کے بعد ایسا پالیٹکس سے ریٹائر ہو جائیں، اپنی ہی پارٹیوں کے لوگوں کو زبردستی ریٹائر کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 75 سال ان کے 2 سال بعد پورے ہو رہے ہیں، تو کیا یہ خود ریٹائر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. بہرحال یہ 2029 تک تو رہیں گے جہاں تک مجھے لگتا ہے. اس کے بعد آیا یہی بی جے پی کو لیڈ کرتے ہیں یا ان کا کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، از ٹو ارلی ٹو سے.
सब इंडियन मीडिया से कल जब पाकिस्तानी मीडिया का इंटरेक्शन हो रहा था ऑब्वियसली, तो वहाँ से जो एक नैरेटिव सामने आया, वो कह रहे हैं कि जी ये जो मुमकिन हुआ है जयशंकर का पाकिस्तान आना या पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप का एक रिवाइवल नज़र आ रहा है, दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ पाक मुस्लिम नवाज़ की जो हुकूमत है उसकी वजह से। और फिर आपने देखा कि नवाज़ शरीफ को भी ने इंटरव्यू उनकी बेटी के साथ, एक इंटरव्यू तो नहीं था, एक गैर रस्मी मुलाकात थी, जो उन्होंने जाती उम्रा में बरखा दत्त ने उनके साथ की और उसके बाद उन्होंने इसको बताया। वहाँ भी नवाज़ शरीफ ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी आते तो बहुत बेहतर होता। तो आपको लग रहा है कि एक वाक़ईतन रिवाइवल हो रहा है और पीटीआई जो था उसके ज़माने में एक सेटबैक हुआ है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उस वक़्त तो ऑब्वियसली कश्मीर का इश्यू हुआ था ना 2019 में। जो तो वो तो एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला था कि जी हमने ट्रेड भी बंद कर देनी है, हम सारे ताल्लुकात ख़त्म करने हैं। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि ये दिस इज पीएमएल-एन की तरह का है, एक उनका हमेशा से रहा है, टिल्ट भी रहा है कि डू यू थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स कि अब रिवाइवल होगा इस देखिए, रिलेशनशिप में? इसमें तो लग रहा है कि एटलीस्ट जो एंगेजमेंट प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, जहाँ तक मेरी अपनी इत्तलात हैं। आई मे बी रॉन्ग, बट हम अपना हाई कमिश्नर भी अब भिजवा देंगे कुछ अर्से बाद न्यू दिल्ली, और हाई कमिश्नर लेवल पे ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। अगले हफ्ते हमारे शायद दोनों इंडिया का और इंडिया के और हमारे फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हो ऑन द मार्जिन्स ऑफ द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, जो 21 अक्टूबर से शुरू हो रही है समोआ में। तो ये वहाँ पे, क्योंकि समोआ जो है वो ज़रा थोड़ा सा वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन मीडिया उस तरह नहीं होगा, तो उनको ज़रा सही वहाँ पे बात करने का मौका मिलेगा। यहाँ तो चलिए जो था, एक आइस ब्रेक तो हुई यकीनन, लेकिन उसके बाद फिर ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर में हमारे वज़ीर आज़म और मोदी साहब होंगे अज़रबैजान बाकू में। ये जो क्लाइमेट चेंज की 29 समिट हो रही है वहाँ पे, तो या ये जो समोआ में मुलाकात होगी वो तैयारी करेगी दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात की। तो ये एक प्लान लग रहा है, लेकिन अब उससे निकालना क्या है ये पाकिस्तान को क्लियर होना चाहिए। जिसमें मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो डेडलॉक होता है परमानेंट नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं आके तोड़ना तो पड़ता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा रियलिस्टिक होके और अपने ऑप्शंस को प्रॉपर्ली कैलिब्रेट करके फिर हम किसी जानिब बढ़ें, क्योंकि ब्रेक थ्रू का जो ब्रेक थ्रू होना या डेड लॉक का टूटना इट सेल्फ इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हम हुँ। अचीव क्या करना चाहते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनमें क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और वो मुझे कहना पड़ता है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आपके अचीवमेंट के हवाले से बस मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगी। एक पैटर्न है जो इंडिया बार-बार उसकी तरफ इशारा करता है और उसकी नाराज़गी अगर कहा जाए तो वजह भी है। वो कहते हैं कि जी जब भी हमने हाथ दोस्ती की है या बायलैटरल रिलेशनशिप को थोड़ा-सा भी बढ़ाने की कोशिश की है, तो कोई ना कोई वाक़या उसके बाद ऐसा पेश आता है। जैसे आप देखें कि नरेंद्र मोदी भी जब पाकिस्तान आए थे, तो उसके बाद वो पठानकोट होता है, फिर उसके बाद हमने और भी इस तरह की चीज़ें देखी हैं। गो पाकिस्तान उसको क्लेम नहीं करता, लेकिन फुटप्रिंट्स कहीं न कहीं पाकिस्तान के बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे मिलते हैं कि बरमला उसका बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपको मैं बेसिकली अब पाकिस्तान की तरफ आना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि अब पाकिस्तान की जो इस किस्म की पॉलिसीज़ हैं कि एक तरफ हाथ बढ़ाना और दूसरी तरफ जो है साथ-साथ जो है वो अपनी दुश्मनी भी मतलब एक इंस्टीट्यूशन जिसे गवर्नमेंट कह लें, वो तो हाथ बढ़ाता है, हाथ मुसाफ़ा करता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी जो अदारे हैं वो उसको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ले लें, जो भी ले लें, वो उसको सबोटाज करने की कोशिश करती हैं। तो आपको लगता है कि अब कोई यकसुई कोई होगी कि भई 2 मतलब स्टेट के जितने भी अदारे हैं, वो एक पेज पर भारत के साथ जो रिलेशनशिप है उसको आगे लेकर जाएँ? जी, मैं उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि एक ही पेज पे हैं, अगर एक पेज पे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिर हमारे लिए तो और मसाइल जन्म लेंगे। तो उम्मीद तो यही करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक आपका ये भारत का ये कंटेंशन है कि जब भी हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान की जानिब से कुछ ऐसा, मेरे ख्याल में इससे भी थोड़ी बहुत हमें ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को थोड़ा बहुत इस पे, मेरी तजवीज़ ये होगी कि ज़रा थोड़ा-सा उसको अपने व्यूज़ बनाने से पहले हक़ाइक़ को ज़रा देख लें। जहाँ तक देखिए मुंबई का ताल्लुक है,
پھر پٹھان کوٹ کے لے لیں، اڑی کو لے لیں، جتنے بھی یہ واقعات ہوئے، ہم نے دیکھی فوری طور پہ ممبئی اٹیک کے بعد ہم نے 7 بندوں کو یہاں گرفتار کیا اور اس کے بعد ہم نے ان پہ مقدمہ بھی چلایا۔ پٹھان کوٹ کے بعد ہم نے تجویز پیش کی اور ہم نے ہمارا یہاں سے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی گئی تھی، میں اس وقت بھارت ہی میں تھا، تو وہاں پہ وہ پٹھان کوٹ ایئر فورس بیس بھی گئے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر ایک تعطل آ گیا کیونکہ بھارت کی جانب سے ہمیں وہ کوآپریشن نہیں ملا۔ اڑی کے بعد کے واقعے کے بعد بھی 2015 میں 2016 میں ہم نے یہی کیا کہ آپ انویسٹیگیشن اگر ہم تو دیکھیے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان بھارت کے درمیان ایک اینٹی ٹیررزم جوائنٹ اینٹی ٹیررزم میکنزم بھی موجود ہے 2006 کا۔ پاکستان بار بار یہ کہتا رہا کہ آئیے جوائنٹ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں چیزوں میں، لیکن بھارت نے اس سے ہمیشہ انکار کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر دوسری جانب بھارت ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری جانب مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے، بھارت تو اپنی وہ پالیسیز جاری رکھے ہوا ہے، وہاں تو ہمیں کوئی نظر ایسی چیز نہیں آتی کہ وہاں ڈی ملٹرائزیشن ہو رہی ہو یا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی جو ہیں، فار ایگزامپل 2005 کے 2000 کے اکراس ایل او سی ٹریڈ یا اکراس ایل او سی ٹورزم، تو بھارت یہ سارا یونیلیٹرل، ایون ممبئی کا بھی آپ لے لیں، اتنے عرصے سے ٹرائل کیوں چل رہا ہے؟ بھارت کی جانب سے جو ہمیں شواہد چاہیے وہ بھارت ان کو ڈپوزیشن کے لیے پاکستان آنے نہیں دیتا، جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ بھارت ہمارے حوالے نہیں کرتا، کیونکہ بھارت کی اپنی ایک پالیسی ہے، میں جس طرح اسیس کرتا ہوں کہ بھارت چاہتا ہی نہیں کہ یہ سارے معاملات کنکلوژن تک پہنچیں، کیونکہ بھارت کو ایک ٹاکنگ پوائنٹ ملا ہوا ہے، وہ اسے پاکستان کو ہیمر کرتا رہتا ہے انٹرنیشنلی بھی اور اپنے ہمیں بھی ڈیفینسو کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمیں تھوڑا سا میں یہ نہیں قطعاً کہہ رہا کہ ہم یہاں سے کچھ ہوتا نہیں ہوگا، کچھ ہماری بھی غلطیاں یقیناً ہوں گی، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اصلی جو جڑ ہے ہماری ہاسٹیلیٹی کی وہ تو جموں اینڈ کشمیر ہی ہے، اور اگر اس بار بھی اگر بھارت نے وہی پالیسی اپنائی ہے، وہی رویہ رکھا کہ تمام ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں اور کوئی بات آگے بڑھ نہیں رہی، تو پھر ایک اور امپاس آئے گا، ایک اور ڈیڈ لاک آئے گا، کیونکہ جو انڈیجنس مقبوضہ جموں اور کشمیر کو تو ہم نے دیکھا ہے، ابھی بھی اگر آپ دیکھیے الیکشن میں کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے اچھے ہو گئے، یہ ہو گئے، لیکن کشمیر ویلی نے اور بلکہ جموں اور چناب ریجن میں اور پیر پنجال ریجن میں تو لوگوں نے بڑا ورڈکٹ دے دیا، بلکہ ٹو نیشن تھیوری کا اس سے زیادہ اچھا ریفلیکشن تو اور کہیں ہو نہیں سکتا۔ مسلمانوں نے ووٹ دیا نیشنل کانفرنس کو اور ہندوؤں نے ووٹ دیا بی جے پی کو، تو یہ چیزیں اب یہی ہے، دیکھنا یہی ہے کہ پاکستان کس طرح اس معاملے کو آگے لے کر چلتا ہے، لیکن ہمیں دہشت گردی کے معاملے میں بھی کوئی اتنا اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ کوآپریشن کی بات کی ہے بھارت کے ساتھ، لیکن بھارت کی جانب سے ہمیں وہ ریسپانس نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا ایک نیریٹو ہے ٹیررزم کا اور اس کو وہ ویکن نہیں کرنا چاہتا ویزا پاکستان۔ بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ the ball is in the court of India right the moment. دیکھیے سفارتکاری میں بال تو ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے، انیشیٹو اپنے پاس رکھنا چاہیے، ہاں جی، لیکن اس کو آگے لیکن بڑھانے میں کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں دہشت گردی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں چونکہ میں نے خود ڈیل کیا ان معاملات سے اور میں جانتا ہوں فار اے فیکٹ کہ کس طرح بھارت ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے کہ یہ لنگر آن ہو یہ سارے ایشوز، اور دوسری طرف کشمیر پہ اس کو ایک وقت ملتا جاتا ہے کہ وہ اپنی یونیلیٹرلی جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، تو یہ ایک پالیسی کے تحت ہو رہا ہے۔ ہمیں تھوڑا بہت زیادہ میرے خیال میں ڈیفٹلی اور اسکلفلی اپنی سفارتکاری کو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا، باٹم لائنز بڑی کلیئر ہونی چاہیے، آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، تبھی آپ اپنی سفارتکاری کو اس کے ساتھ ملا کر آگے چل سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ عبدالباسط صاحب، آپ کا وقت نکالنے کا بہت بہت تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ ویری کائنڈ۔